رانا ثناء اللہ صاحب، آپ پہلے بتا دیں، کیونکہ سب سے زیادہ زور اس بات کو، تقویت اس بات کو آپ کی جماعت نے دی کہ نو کانفیڈنس آنے والی ہے. کیسے آئے گی؟ ممکن کیسے ہوگا؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے اس کے انیشیٹ کرنے، اس کے بعد پرفارم کرنے اور پھر ڈیلیور کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملہ جو ہے نا پھر دوسری طرف بڑھ جاتا ہے. ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے پرفارم کرنے کا، ڈیلیور کرنے کا. انیشیٹ تو خیر جھوٹے وعدوں کے علاوہ انہوں نے کوئی اور بات کی ہی نہیں تھی، کوئی بنیاد انہوں نے رکھی دوسری تھی طرف بڑھنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہ جو ہے وہ دوسری طرف یہ کہ اب ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے. یہ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ 6 دن اور رہیں گے، 6 ہفتے رہیں گے یا 6 مہینے رہیں گے، لیکن اب ان کے ساتھ ہوتا یہی کچھ رہے گا. کبھی ان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ ان کے سر پہ لٹک رہا ہوگا، کبھی لانگ مارچ، کبھی کوئی اور چیز. اب ان کا جو ہے وہ پرفارم اور ڈیلیور کرنے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے. اور ایک ایسی حکومت جو اتنی نالائق ہو کہ وہ گیس نہ خرید کے پوری کر سکے، جو کسانوں کو کھاد جو ہے وہ پوری نہ دے سکے، جو کسی چیز کو مینج نہ کر سکے، جس کی کوئی گورننس نہ ہو، تو اس کے متعلق آئے روزانہ یہی افواہیں کہ اب جا رہے ہیں، صبح جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، تو اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ تو یہ اب یہی آپ کو اگلے آنے والے دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں ملے گا. اندر ایک حتمی فیصلہ موجود ہے کہ پی ڈی ایم اپنے آئندہ اجلاس 25 جنوری کو اس بات کے اوپر ایک رائے دے دے گی کہ ہم اس تاریخ تک قومی اسمبلی میں عدم اعتماد لے کر آئیں گے. کیا اس کے اوپر نون لیگ کے اندر ایک اتفاق رائے پائے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ متحدہ اپوزیشن سے زیادہ متعلق ہے. متحدہ اپوزیشن مین 3 جو بڑی پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے اور جے یو آئی ایف ہے، جو کہ قومی اسمبلی میں موجود ہیں، جن کے ووٹ سے یا جہاں پہ عدم اعتماد جو ہے وہ ہونا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم یہ فیصلہ ضرور کرے گی کہ جب ان کے تمام لوگ، ان کے اپنے ممبر جو ہیں، وہ سرے عام اب جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرنی شروع ہو گئے ہیں. پہلے کوریڈورز میں ہمیں ملتے تھے اور کہتے تھے کہ یار اسے جان چھڑاؤ، کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کرو. اب وہ خود اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ باتیں جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی ہیں. ان کی پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگز میں اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ناراض ہو کے اٹھ کے اپنے آفس چلا جاتا ہے اور وہاں سے اسے منا کے لاتا ہے. اتحادی جو ہے وہ اب اس وقت ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں ہیں کہ اگر ان کے ساتھ اور زیادہ ہم رہے تو اس کے بعد پھر لوگوں میں کیسے جائیں گے؟ لوگ تو ہمیں ماریں گے جوتے، جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے اوپر برابر الزام لگ رہا ہے. اور وہ اگر چھوڑتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ وہ بالکل اس وقت ذبذب میں ہیں کہ کبھی ہاں اور کبھی نہ. اس پوزیشن میں ان کے اتحادی ہیں. ان کے اپنے ممبرز کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو اس آپشن کے اوپر کام کرنے کے لیے ہاں اور نہ کی. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کی آخری بات کاف اور ایم کیو ایم سے کب ہوئی جس میں ہاں نہ کی گم کی کیفیت آپ نے دیکھی؟ یہ ان سے روز ہوتی ہے. یہ اب جب یہ جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا تو وہاں اسمبلی میں تو کوئی جو ہے وہ اپنا ملاقات کے لیے کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا. ایک ہی حال میں، ایک ہی بلڈنگ میں سارے ہوتے ہیں. ان کے منسٹر سے بھی جو ہے وہ بات ہوتی رہتی ہے. ان کے جو باقی لوگ ہیں جو ممبرز ہیں ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے. آپ نے نو کانفیڈنس کا ڈسکس کیا کہ نو کانفیڈنس لائیں تو اس کے اوپر انہوں نے ہاں یا نہ کی؟ اس کے اوپر تذبذب ہے. جی بالکل. وہ ندیم ملک صاحب وہ بالکل کہتے ہیں کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہم نے بر وقت فیصلہ نہ کیا تو جو جوتیاں وہاں میں ان کو پڑنی ہے وہ ہمیں بھی پڑیں گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلد جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ کنارہ کر لیں تو اسی میں ہماری بہتری ہے، ورنہ ہماری سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ان کے اپنے ممبرز کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ہمیں ٹکٹ نہیں بھی دیں گے نا، مثال کے طور پہ اکاموڈیٹ نہیں کریں گے، تو پھر بھی ہم نے ان کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑنا، ہم پھر آزاد الیکشن جو ہے وہ لڑ لیں گے. یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس پوزیشن میں جو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، پی ڈی ایم کو اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کام کریں.